السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ یوں تو تاریخ اسلام کا دامن عجیب و غریب واقعات، عبرت و نصیحتوں سے لبریز واقعات اور قصص سے لبریز ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نصیحت و عبرت سے لبریز واقعات تاریخ اسلام نے اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ آج انہی میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک قصہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر اس طرح کے واقعات آپ کو پسند ہے تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پر ہیں تو پیج کو فالو یا لائک کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور لائک بھی کریں۔ ایک شخص ریگستانی علاقے میں ارنڈی کے ایک درخت کے نیچے اپنا مال چھپا کر حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ حج کی ادائیگی کے بعد جب واپس آیا تو اس کا مال وہاں نہیں تھا، چنانچہ وہ حاکم وقت کے پاس اپنے مال کی چوری کی شکایت لے کر گیا۔ حاکم وقت نے جب یہ واقعہ سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا، اور وہ اس سنگین مسئلے حل کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ انہوں نے شہر کے تمام طبیبوں کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم جاری کیا۔ جب تمام اطباء ان کے پاس حاضر ہو گئے تو ان سے پوچھا، تم لوگوں نے اس موسم میں کسی آدمی کا علاج ارنڈی کے درخت کی جڑ سے کیا ہے؟ ایک طبیب نے عرض کی، ہاں جی ہاں، میں نے فلاں آدمی کا علاج ارنڈی کے درخت کی جڑ سے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاکم نے اس مریض کو بلا بھیجا۔ جب وہ مریض حاضر خدمت ہوا تو حاکم نے اس سے دریافت کیا، ارنڈی کے درخت کی جڑ تیرے پاس کون لایا تھا؟ مریض نے بتایا، میرا خادم۔ حاکم نے اس کے خادم کو حاضر ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ جب خادم آ گیا تو حاکم وقت نے ان سے پوچھا، تو آپ اپنے آقا کے پاس ارنڈی کے درخت کی جڑ کہاں سے لائے تھے؟ خادم نے جواب دیا، ریگستان کے ایک درخت سے۔ حاکم وقت نے خادم کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کے ساتھ جائے جس کا مال چوری ہوا ہے اور اسے درخت کی جگہ دکھلائے۔ چنانچہ وہ دونوں گئے تو معلوم ہوا کہ خادم نے اسی ارنڈی کے درخت کی جڑ اپنے مالک کے علاج کے لیے نکالی جس کے نیچے مال دفن کیا گیا تھا۔ جب یہ دونوں واپس حاکم کے پاس آئے تو انہوں نے خادم سے پوچھا کہ درخت کی جڑ میں چھپایا گیا مال تمہیں نے لیا ہے؟ خادم نے جواب دیا، جی ہاں۔ چنانچہ حاکم نے خادم کو حکم دیا کہ صاحب مال کو اس کا مال واپس کر دو۔ خادم نے مال واپس کر دیا اور صاحب مال ہنسی خوشی حاکم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر عجیب و غریب واقعہ ہے، کس قدر عجیب و غریب قصص ہے جس سے ہمارے دل شاد کام ہوتے ہیں، کس قدر نصیحتوں سے لبریز ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو آپ اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔